शोहर की कमेटी निकली, रात को लाके रखी, इसमें से 20,000 ले लो। मार्केट चली गई, ये क्या लाई, ये तो पहले घर में था, बस यूं दिल कर गया, उसने ली तो मैंने ले ली। 10-10 साल हो गए, घर के अंदर चीज बरतने को न मिली। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ख्वाहिशात थी, फजूलियात थी, इन ख्वाहिशात को जरूरियात बनाया। पहले घर से निकले, मोहल्ले में दुकान हुई, दुकान मोहल्ले से निकल के चौक में चली गई, चौक से निकल कर जंग में चली गई, जंग से निकले कराची में चले गए, कराची से निकले सऊदीया चले गए, मदीने की धरती पर सुकून न आया, इंग्लैंड चले गए। नतीजा क्या निकला मेरा अजीजों, कमाई तो पाकिस्तान आई, कमाने वाला पाकिस्तानी नहीं आया है। 20-20 साल बाद रहने वाला, अल्लाह अकबर, खुदा पाक की कसम, बीवी हो, माँ हो, पोती हो, पोता हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, बेटी हो, बेटा, कोई ये नहीं कहता मुझे आ जाओ, हमें किसी चीज की जरूरत कोई नहीं है। अल्लाह अकबर, बेटी कहती है मुझे आपको पता है मेरा आखिरी साल है, भी नाना। बेटा कहता है मुझे आपने भी वादा किया था गाड़ी दिला के देनी है, भी नाना। एक बेटा कहता है मुझे आपको पता है ना कि दूसरी मंजिल पे कमरे बनेंगे तब मेरी शादी होगी, भी नाना। नाना वो आपने अभी नहीं आना, आपने मुझे यूं करना है। रब अकबर की कसम है, नाना सुनी, इसे सीने से लगाने वाला कोई ना आया। कितनी बदनसीबी की बात है, जायदाद के वारिस हमने बनाए, मकान के वारिस हमने बनाए, और लोगों कारोबार के वारिस हमने बनाए, जमीन के वारिस हमने बनाए, अपनी जनाजे वाली चरपाई का वारिस किसी ही नहीं बनाया है। अगर तुम जायदाद के वारिस ना बना के जाओ, अदालतें माशाल्लाह जिंदाबाद। इतनी फीसें लेने के लिए वकील तैयार बैठे हैं, जज कलम चलाने के लिए तैयार बैठा है, जायज नाजायज हाजा बिल फज़ल रब्बी का के सबको वारिस बनाएंगे। जमीन के वारिस बैठ गई, देखा भाई से केस जीत के आ गई, भैया कहेगा मैं भी जीत के आ गया, माँ कहेगी हाँ बेटे रुल तो गई, चलो कोई ना कोई चार आने तो हाथ आ गए। अल्लाह अकबर, ये कब्र में पड़ा कुत्ते मार रहे फरिश्ते, कभी मुद्दा कर रहे, कभी सीधा कर रहे, कभी उल्टा लटका रहे। मेरे अजीजों खुदा की कसम, मकान पे दुकान पे जायदाद पे तरस आया, मरने वाले पर किसी को तरस नहीं आ रहा है, और इस बदनसीब को अपने पे भी तरस कोई नहीं आया। नतीजा क्या निकला, अल्लाह सबको सलामत रखे। 10 बजे इंतकाल हुआ, सारी मस्जिदों के अंदर इत्तला कर दी गई, इमरजेंसी नाफिज हो गई, कोई शहर से बाहर न जाए, कोई करीबी रिश्तेदार शादी में न जाए, कोई लाहौर माल लेने न जाए, सारे आ जाइयो, सबको गवाह बना के हमारा बाप मर गया, अब दुकान का वारिस नहीं रहा, मकान का वारिस नहीं रहा, सारी मिलकियत हमारी हो गई। हजरात ऐलान सुने, मरने वाला मर गया, जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। घर के आगे चांदनी बिछी होगी, घर के आगे मेरे अजीजों कपड़ा बिछा होगा, सारे आएंगे। 4 बच्चे, बड़ी बड़ी फर्नीचर की दुकानें, बड़ी बड़ी कपड़ों की दुकानें, हर बच्चे की करोड़ रुपए की गाड़ी बाहर खड़ी होगी, और यूं करके गर्दन नीचे करके बैठे होंगे, यूं करके लोग इशारे करेंगे तू पूछ तू पूछ। कोई जवान हिम्मत करेगा, बूढ़ा हिम्मत करके कहा बेटे कफन का क्या करना, मामू से पूछ ले, चाचू से पूछ ले, वो ताया बैठा बड़ा उससे पूछ ले। हाय इतनी बेरगबती, इतनी बेवफाई, रब अकबर की कसम है, 50-50 साल रहकर, 30-30 साल रहकर जिनको सब कुछ दे के चला गया, वो बच्चे तुझे 2 चादरें कफन देने के लिए भी तैयार नहीं। इस मामले का क्या कसूर था, यही कसूर था कि इसने बहन तेरे बाप के साथ ब्याह दी, कफन काठी भी ये करेगी, कड़वी रोटी, हम महाजिर लोग हैं, कड़वी रोटी भी ये करेंगे, कब्र का खर्चा भी ये करेंगे। और पुत्रा खुदा के वास्ते क्यों इस मामले पे तुझे तरस नहीं आता? अगर तूने खुदा की मखलूक पर तरस करना छोड़ दिया, अल्लाह तेरे पर भी तरस नहीं करेगा। 4 बेटे खड़े होते, कहते ना जी ना, कफन हम देंगे, बाप तुम्हारा नहीं, बाप हमारा मरा है। खबरदार खानदान से रोटी नहीं, मैं 1.5 लाख तनख्वाह कमाता हूँ, मैं 1.5 लाख रोजाना कमाता हूँ, क्या मैं अपने बाप के लिए एक भी अल्लाह के नाम की नहीं दे सकता? तू करके बैठा भाई रोटी खा ले, भाई रोटी खा ले, 3 दिन सुन्नत है, घर वालों को सो करना, बस यही सुन्नत है, बाकी और कोई सुन्नत नहीं। बहुत बड़ी मेजर गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो आप अपने बच्चों को अपने करीब नहीं कर रहे, आप अपने बच्चों को अपने पास नहीं कर रहे। कोई इंसानियत है 4-4 बजे 12-12 बजे बाहर बैठे रहना? ओ लोगों
تم نے فریج کی پہچان کرائی، موبائل کی پہچان کرائی، کمپیوٹر کی پہچان کرائی، دنیا کے میرے عزیزوں نصاب کتاب کی پہچان کرائی۔ ہائے میری بدنصیبی، ہم اپنے بچوں کو اپنی پہچان نہ کرا سکے، نتیجہ کیا نکلا؟ مرنے کے بعد قبروں میں چلے گئے، رات کا اندھیرا تو دور کی بات ہے، ہمارا بچہ ہماری محبت میں دل کے اجالے میں بھی ملاقات کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ 2025 ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں، کتنا عرصہ ہو گیا ہم اپنے ماں باپ کی قبروں پہ نہیں گئے۔ اگر یہی مزاج رہا، بدلا یہ بھٹنگا مزاج رہا، 15 سال کے بعد خدا کی قسم ہمارے بچوں کو قبرستان کا رستہ بھی نہیں ملے گا۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، زندہ تھے تو پچھلوں کی فکر، مر گئے تو پچھلے ہماری فکر کر رہے ہیں۔ قرآن پاک بخش دی، ابو واسطے دعا کروانا، جمعۃ الوداع میں دعا کروانا، عید کے دن دعا کہ باپ تیرا مرے، رگڑے سجدے مولوی کرے، دعائیں یہ کرے۔ عیدگاہ میں سارا مجمع باپ کی مغفرت کی دعا کرتا، آمین آمین کہتا، گھر کے اندر تو بیٹھ کے ہاتھ اٹھاتا، رب اکبر کی قسم سارے بندوں کی دعا ایک طرف، تیری دعا کا کتنا اثر ہو جاتا۔ بھر رہے ہیں گھر، بھر رہے ہیں، جہاں سے چرپائی اور چادر بھی نصیب نہیں ہونی۔ اے عائشہ اگر چاہتی ہے جنت میں میرا ساتھ ہو، دنیا کا توشہ اتنا رکھنا جتنا مسافر کا سامان ہوتا ہے۔ جی جی اے عائشہ اگر چاہتی ہے دنیا میں تو میرے ساتھ رہے، تو مالداروں سے ذرا دور رہی ہو۔ غریب کی کوئی دعا لیتا ہے، غریب سے کوئی وفا کرتا ہے، غریب سے کوئی دوستی کرتا ہے، غریب کی حمایت کوئی کرتا ہے۔ چوری صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں، فکر چوری آسمان ہے جی، ساڑھے بچے بھی توڑے ہے کوئی ریڈی والے کے ساتھ۔ عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے بچنا۔ تیسری بات، اے عائشہ تن سے اس وقت تک کپڑا نہ اتارنا، اگر تو میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے تن سے اس وقت تک کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرا کرتا تیرا پجامہ پیوند لگنے کے قابل نہ ہو جائے۔ میں تو پیوند والے لباس کو پسند کیا جا رہا، یا تو میرے عزیزوں بغیر استری کے کپڑا نہیں پہنا جا رہا۔ سارے میرے عزیزوں دھوکے کے کام، مکان کا بنانا، کپڑوں کا بنانا اور کھانے کا بنانا۔ میرے عزیزوں بات یہ نہیں کہ کھانا مرغی سے ہو، کھانا چھوٹے گوشت سے ہو تو گزارا ہوگا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر، اگر کھانے کے دسترخوان پر رزق حلال کوئی نہیں تو وہ کھانا خدا کی طرف سے لعنت زدہ مردود کر دیا جائے گا۔ چٹنی ہو، روٹی ہو، فرمایا حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، کھانا آرام کا، پہننا آرام کا، مکان آرام کے پیسوں کا، دسترخوان پہ خدا کی لعنت، لباس پہ خدا کی لعنت اور مکان پہ خدا کی لعنت۔ چٹنی روٹی ہو حلال کے پیسوں کی، پیمن والا کرتا حلال کے پیسوں کا، کچی جھوپڑی زمین کا بھی سونا ہو حلال کے پیسوں کا، دسترخوان پہ بھی خدا کی رحمت، لباس پر بھی خدا کی رحمت، کچے جھوپڑے پر کوئی خدا کی رحمت ہے۔ ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا، 24x16 کا کمرہ، 4 لاکھ روپے کا بیڈ پڑا ہوا، بجلی چلی گئی، سولر یو پی ایس بیٹری چل رہی، ہائے بدنصیبی نہیں میرے عزیزوں۔ اللہ اکبر، ایسی میٹھی نیند دیسی نے سلائی کہ مجھے فجر کی اذان کی آواز ہی نہیں آئی، تو پھر بتا وہ سونا قبول نہیں، وہ سونا مردود ہو گیا ہے۔ تشریف لائے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے چادر جوڑ کے بچھا رکھی تھی، اٹھے، عائشہ جی یہ ڈبل چادر کیوں کی؟ اللہ کے نبی جسم نرم ہے اور فرش سخت ہے، اس چادر کو میں نے جوڑ کے لپیٹ دیا۔ فرمایا عائشہ کھول دے، اس چادر نے رات کو اللہ کے آگے مجھے اٹھنے میں بڑا تنگ کیا ہے۔ حجرے مبارک میں داخل ہوئے، پھولوں والی چادر لگی ہوئی تھی بسترے پہ، اندر پاؤں رکھا، واپس نکال لیا۔ عائشہ یہ پھول والی چادر میرے بستر پہ کہاں سے آئی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ایک عورت تحفہ دے گی تھی، میرے گھر کے 4 چفیرے نظر ڈالی، تیرے بستر سے بہتر جگہ کوئی نظر نہ آئی، میں نے یوں کر کے پھولوں والی چادر آپ پر بچھائی۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں بادشاہ تھوڑی ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے نبی کو پھولوں والی چادر سے کیا واسطہ؟ اما فرماتی ہیں جب تک میں نے چادر نہ اٹھائی کملی والے نے دہلیز کے اندر ہی قدم نہیں رکھا ہے۔
پتا آج میں نے پھولوں والی چادر کو پسند کر لیا تو پیمد والی چادر سے سادی چادر سے امت نفرت کرنے لگ جائے گی. آج گھر کے اندر جھگڑا. چادر دیکھی کیسی ہے؟ پرانی چادر میں نے نیچے بچھا دی. رضائی دیکھی کیسی ہے؟ یہ برتن ہے, یہ پیالی ہے. دمادم طلاق طلاق طلاق. پھر کہہ رہے مولوی صاحب غصے میں دے دی ہوگی کہ نہیں؟ غصے میں کر دی, غصے میں. یہ اتنا نازک رشتہ تو نہیں تھا کہ برتنوں کو دیکھ کر, اتنا نازک تو رشتہ تو نہیں تھا کچا مسالہ دیکھ کر گوشت کلا کوئی نہیں, طلاق ہو گئی. کئی دن گزر جاتے تھے. سرکار مدینہ روح قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں میرے محترم دوستوں بزرگوں چولہا نہیں جلا کرتا تھا. تین چاند گزر جاتے ہیں, تین مہینے گزرا کرتے ہیں. ہنڈیا تو دور کی بات, سیدہ عائشہ کہتی چولہے میں آگ ہی نہیں جلا کرتی تھی. کئی راتیں محبوب الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایسی آئی, آپ فرمایا کرتے عائشہ میں کیا کروں, بھوک کی وجہ سے مجھے نیند ہی نہیں آ رہی ہے. آج میرے عزیزوں ہمارے حفظ آباد کے مضافات کے اندر ہمارا بھائی ڈرائیور بتا رہا تھا قتل ہوا. چور نے نہیں مارا, ڈاکو نے نہیں مارا, دشمن نے نہیں مارا. ایک بھائی نے کہہ دیا تو اپنے دو بھائیوں سے میرے بھائیوں میرا گزارا نہیں ہو رہا, میں تمہارے سے کچھ نہیں مانگتا, میرے بچوں کا اللہ کا واسطہ میرے بچوں کا گزارا نہیں ہو رہا, مجھے میری باپ کی جائیداد میں سے حصہ دے دو. بھائیوں نے بس اتنا کہنے پر 4 فیر مارے, پھر بھی نہ رجا خنجروں سے مار مار کے ٹکڑے کر دیے. اور لوگوں چوک میں نہیں مرا, ہسپتال میں نہیں مرا, میرے محترم دوستوں بزرگوں چلتے پھرتے روڈ پہ نہیں مرا, بہن کے دروازے کے آگے مرا. 2 گھنٹے میت لوارث پڑی رہی, بہن نے دروازہ ہی کھول کے نہیں دیکھا ہے. یہ آج کی بات ہے. کوشش کرنا اگر گھر کے معیار کو بڑھانا چاہتے ہو, کوشش کرنا گھر کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے اندر کا گند اپنی اولاد کے سینوں میں مت بھرنا. اپنے بہن بھائیوں کے, اپنے قریبی رشتوں کے گلے, سگے رشتوں کے گلے اپنی اولاد کے سامنے بیٹھ کے نہ کرنا. آج نہیں کل نہیں پرسوں خون جوش مارے گا. خدا پاک کی قسم بڑھاپے میں, جوانی میں, مرض میں بہن بھائی کی یاد آئے گی. سگی اولاد پہاڑ بل کے درمیان میں کھڑی ہو جائے گی. یہ کہے گی فیصلہ کر, یا ہمیں چھوڑ یا انہیں چھوڑ. مجبوری تنگ آمد بجنگ آمد ہے, 2 روٹیوں کے لیے تجھے بہن بھائیوں کی رشتوں کی قربانی دینا پڑے گی. اجتماع نے اللہ کے دین سے دور کر دیا, نمازوں کے سجدوں سے دور کر دیا, قرآن تلاوت سے دور کر دیا. کتنی بدنصیبی کی بات ہے, میرے گھر سے قرآن کی رونق کیوں جڑ گئی. کتنی بدنصیبی کی بات ہے, سجدے ہی میرے گھر سے گم ہو گئے. کون ایسا چور تھا جو میرے گھر میں آیا, سونے کو اس نے ہاتھ نہ لگایا, اس نے چاندی کو ہاتھ نہ لگایا, اس نے پیسے ڈالر پاؤنڈ کو ہاتھ نہ لگایا, سعودیہ کی کمائی کو ہاتھ نہ لگایا. آئے میری بچی کے آنکھوں سے اور میرے بچوں کی آنکھوں سے غیرتی چوری کر کے لے گیا ہے. یہ پھٹے لباس آج بھائیاں کاٹیاں کر کر تجھے ننگا دیکھ کے 100,000 دے رہے. ہائے یہ کل گندم کی گولیاں تلاش کرے گا تیری اسی حالت کو دیکھ کر. جب تو کہے گا دوپٹہ سر پہ لے کے کیوں لوں, بچہ گھر میں رو رہا ہے, نہ قرآن کی آواز سے چپ ہوا, نہ ماں کی ڈوریوں سے چپ ہوا, نہ ماں کی آغوش سے, نہ باپ کے سینے سے لگ کے چپ ہوا. ہر ایک نے قرآن سنا کر, تسمیہ دکھا کر, اللہ کا کلوریاں کر کے اچھال کے چپ کرایا. یہ چپ نہ ہوا, ماں نے تھاڑ کر کے تھپڑ مارا. انہیں کوئی ابھی چپ ہوگا, میں چپ کراتی ہوں, تمہیں چپ کرانا نہیں آتا. ایک ادھر مارا, یوں بستر پہ پھینکا, پھر پرس پہ سے موبائل نکالا, ٹوم اینڈ جیری نکال دیا, پوئم نکال دی, ٹو کر کے لگا دی. اس نے یوں دیکھا, اس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے, اور اس نے یوں کر کے ماں کو دیکھا. اماں فیصلہ غلط ہے, مجھے سینے کی ٹھنڈک سے چپ کرا, مجھے قرآن کی آیتوں سے چپ کرا. اماں یہ بے لذت گانا مجھے نہ سنا, اگر مجھے اس کی عادت پڑ گئی, رب اکبر کی قسم بڑھاپے میں تیری چیخوں کی آواز مجھے سنائی نہیں دے گی. میرے کانوں میں لگی ہوں گی, تو رو کے کہے گی یہ میرا کہنا نہیں مانتا, میں ہنس کے دکھاؤں گا. اماں یہ گانے کی لذت تو نے ڈالی, اللہ اکبر, مجھے ترس نہیں آئے گا. اماں میری اندر میرے باپ کے خلاف گند مت بھر,
اماں جی میرے اندر میرے باپ کے خلاف گند مت بھر، جب میں جوان ہو جاؤں گا تو منتیں کر کر کے مجھے اٹھائے گی، دکان پہ چلا جا، باپ کو روزے میں تھوڑی دیر سلایا، جب باپ کو پانی دیا، رب اکبر کی قسم اس نفرت کے پہاڑوں کو دیکھ کر مجھے بوڑھے باپ پہ ترس نہیں آئے گا۔ خدا کے واسطے اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنی نسل کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے آنے والے بختوں کے بارے میں، اپنے آنے والی بہاروں کے بارے میں، اپنے آنے والی کامیابی کے بارے میں اچھا فیصلہ کیجئے۔ آجیں آجیں، مرحبا مرحبا، حضرت شاہ صاحب ہمارے بڑوں کی نشانی، آجیں آجیں، ماشاءاللہ۔ اللہ ہمارے لیے اس ادارے کے لیے اہلیان چنیوٹ کے لیے اللہ خیر و برکت کا ذریعہ بنا، ان کا آنا مبارک ہو ماشاءاللہ۔ کرسی لا کے دیا جلدی گھر رات کو تشریف لایا کرے، ورنہ یقین کی جانیے دکان تو قابو میں آ جائے گی، نسل ہاتھ سے نکل جائے گی۔ رات کو 2-2 بجے گھر آنا اور پھر بھی بچوں کے بستر خالی پانا۔ دو کام کیجئے، مرغی کو، کبوتر کو، طوطے کو، مینا کو اپنے قریب کر دیا، وہ تجھے دیکھ کے پہچان گئی، اولاد کو دور کر دیا، وہ تیرے جنازے کو بھی نہیں پہچان سکی۔ ایک اور بڑا غلط ہم نے فیصلہ کیا، بہت غلط، چھوٹی سی عمر میں اپنے بچوں کو اپنے سے علیحدہ کر دیا۔ سٹڈی روم، سلیپنگ روم، ڈائننگ ہال، ڈرائنگ روم، بچوں کا کمرہ اوپر، مما کا کمرہ نیچے، بابا کا کمرہ وہاں پہ۔ وہ 25 سال 30 سال پہلے گھر کا بیڑا، گھر کا ایک کمرہ، ادھر ابا کی چرپائی، ادھر اماں کی چرپائی، درمیان میں بیٹا بیٹی چرپائیوں پر، کتنی مرتبہ رات کو اٹھ کر ماں باپ دیکھا کرتے تھے اور مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھ کر ان کے لیے خیریں مانگا کرتے تھے۔ پنکھے کا رخ کبھی موڑ دیا، کبھی سر پہ ہاتھ پھیر دیا، کبھی ماشاءاللہ کہہ دیا، کبھی باپ نے کبھی ماں نے ماتھا چوم لیا۔ رب اکبر کی قسم ان کے ہونٹوں کا ماتھے پر لگنا خدا کی رحمت کو زمین پر اتار دیتا تھا۔ اب میرے محترم دوستوں بزرگوں، بچے چھوٹے چھوٹے کمروں میں، آج تک اس عمر کے نوجوانوں کو اپنے بچوں کی پرائیویسی نہیں پتا، اپنے بچوں کا پتہ ہی نہیں کہ رات اس نے سجدوں میں گزاری کہ ساری رات اس نے گند گھولا۔ ابا نے کہا بجلی کا بل آیا، پیسے کوئی نہیں، ابا نے کہہ دیا دوائی لا دے، پیسے کوئی نہیں، ماں کی دوائی لا دے، پیسے کوئی نہیں۔ میں نے کہا تو گھر میں پیسے روتا کرتا آ رہا تھا، اس کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ یہ 2200 روپے کا میموری کی 2200 روپے کا پیکج کرا رہا ہے، یہ کہاں سے پیسے اس کے پاس ہے؟ ایک کماؤ پوت ہے، ایک کماؤ پوت، یہ تم نے اپنے بچوں کو دور کیا، بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ ایک کماؤ پوت ہے، گھر سے نکلنے لگا، ہائے گھر سے نکلنے لگا، بیٹے میں نے کتنی دفعہ کہا ہے مجھے پیچھے نہ مارا کرو، پیچھے نہ مارا کرو، ایسے نکل گیا۔ یہ کنجر، یہ دلہ حرام زادہ باپ کے بلانے پہ کہتا ہے واضح نہ مارا کرو، یار کے دروازے پہ 2 گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے، مارو کنجر کو چھتر، ذبح کر دے دلے کو۔ یہ اولاد ہے، ناسور ہے، یہ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، آ جاؤ، آدھا گھنٹہ ہو گیا کھڑے ہوئے، آ جاؤ۔ ماں نے اتنا ہی کہا تھا بیٹے، جھنگ گیا ہوا ہے، بوانے گیا ہوا ہے، پنڈی بٹیاں ریسٹ ایریا پہ گیا ہوا ہے، فون پر میرے عزیزوں سیلفیاں بن رہی ہے، کڑھائیاں چل رہی ہیں، بہن کے پاس ویڈیو، ماں کے پاس پہنچی، کیا ہو رہا؟ ماں یہ دے ایک نمکین کھا رہا، یہ وائٹ پیپر میں کھا رہا، یہ سرخ کھا رہا، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے،
दोपहर माँ ने पूछा था शाम को क्या पकाना है, कह रहा था तुमने तो मुझे कोई सुअर समझ रखा है, आवारा बैल समझ रखा है, तुम्हारे खाने खत्म नहीं होते, पहले ये तो खत्म कर लो फिर बोलना। हाय मेरा अजीजों, ये औलाद जो तुझे एक रोटी के लिए घूर के दिखाए, रब अकबर की कसम ये तेरी कब्रिस्तान में है, तेरे कब्र के किनारे खड़े होके खुदा को रो के नहीं दिखाएगी। स्कूल की पहचान, सऊदीया की पहचान, अमेरिका की पहचान, डॉलर की पहचान, दरिया समंदर पार डॉलर पाउंड की पहचान कराई, साथ वाले कमरे में बाप प्यासा मर गया, बाप की पहचान ही ना हो सकी। ये गलती औलाद की नहीं थी, गलती तुम्हारी थी। इसके कपड़ों का फैसला तुम्हारा, इसके खाने का फैसला तुम्हें करना चाहिए था। अल्लाह अकबर। जिस दिन बेटे ने कहा मुझे भूख कोई नहीं, खड़ा कर लेते वही, क्यों बाहर खा के आया, फलाने के ने खिलाई, अपनी मां के लिए उसके पास दवाई नहीं, तेरे से ऐसी क्या रिश्तेदारी है कि तुझे 4000 का खाना खिला के लाया। समझ जा, ये मुझे डसेगा, ये उस नाग से ज्यादा जहरीला है। अल्लाह अकबर। नाग के डसे का इलाज होगा, अगर औलाद का डसा खुदा पाक की कसम सीधा कब्र के अंदर जाएगा, जनाजे पे लोग खड़े होकर बातें करेंगे, हाय बच्चों की वजह से मर गया, इसकी औलाद ने इसे मार दिया, औलाद ने। ये गलती ना करना खुदा के वास्ते। दिन में जल्दी जाओ, रात को जल्दी घर आओ। और लोगों, देर से दुकानों पर बैठ के दुकानों का म्यार बना लिया, महीना महीना औलाद के पास ना बैठे, औलाद के म्यार का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये चार दीवारी की जो तालीम है, हज़रत मंशा साहब ने बहुत अच्छा सोचा हुआ है, यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे। जो तुम्हारे घर में 7 साल का ये खा पी के आए, इसके बारे में सोचा था कभी? अरे बच्चा ये कोई नहीं, बच्चा ये, अरे दंत नहीं टूटे, बच्चा ही नहीं। जब ये तेरे दांत तोड़ेगा ना, फिर मैं पूछूंगा ये बच्चा था? निगाहों में हर वक्त रखना चाहिए था। इसकी वफा ये होती, इससे मोहब्बत का इजहार होता। दिन के उजाले में इसकी खुराक पर जो खर्च होने वाला, इसके लिबास पर, इसकी तालीमी म्यार पे जो खर्चा था, उसे शीशे से ज्यादा, पानी की चमक से ज्यादा साफ सुथरा बनाता, और इसकी कबूलियत के रात को सजदों में पढ़ के खुदा को रो के दिखाता। फिर खुदा घर तुम्हारे होते अल्लाह जावेद शाह जैसा हीरो अता फरमा देता, घर तुम्हारे होते कच्चे मकानों में अनवर शाह कश्मीरी, अताउल्लाह शाह बुखारी आ जाता, घर तुम्हारे होते फिर इन घरों के अंदर मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों यूसुफ बेनूरी और मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आता। किरदार अच्छा होता, आज भी जग की सरजमी कच्चे मकानों के अंदर मौजूद है, लेकिन किरदार खुदा की कसम सहाबा का दीवाना झंगवी पैदा हो चुका है, मेरे अजीजों आजम तारक पैदा हो चुका है। बात मकानों के म्यार की नहीं होती, बात किरदार के म्यार की होती है। कच्चे मकान के अंदर किरदार के रखवाले अच्छे हो तो बेटा बायजीद बुस्तामी बन जाता है। अगर मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों पक्के मकानों के अंदर किरदार के रखवाले मशकूक हो जाए तो फिर बाप बेटे के हाथों से ज़िबा हो जाता है। खुदा के वास्ते मकान के म्यार पर तवज्जो कम दीजिए और किरदार के म्यार पर तवज्जो कीजिए। 2 काम करने हैं मकान बनाने के लिए, जगह का जरूरत, मकान बनाने के लिए सीमेंट की, बजरी की, क्रिश की जरूरत, किरदार बनाने के लिए 2 चीजें हुआ करती हैं। आज आपको बता जाऊं, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी। किरदार बनाने के लिए एक रिज़्क़ हलाल की जरूरत होती है और दूसरा खुदा को अल्लाह से रात को उठ उठ के रो रो के मांगने की जरूरत होती है। मैं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और दिन में हलाल रोजी खिला और रात को उठ उठ के खुदा को रो के दिखा, अल्लाह जिस पर मैंने अपने खून पसीने को एक किया, अल्लाह इसे मेरी आंखों का नूर बना दे, मेरे दिल का सुरूर बना दे, अल्लाह इसे इस काबिल तो कर दे क़यामत के दिन ये मेरा हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस के अंदर ले जाए। दुआ फरमाओ जी, कारोबार हो जाए जी, दुआ फरमाओ बारिश हो जाए जी, दुआ फरमाओ हंज हो जाए जी। कभी नहीं कहता दुआ फरमाओ मेरे बच्चे नेक हो जाएं जी, दुआ फरमाओ मेरे बच्चे इतने हो जाएं जो बाप को हज कराएं, मेरे बच्चे इस काबिल हो जाएं जो दोनों हाथों में पहने, अब मेरा बच्चा इस काबिल हो, मैदान माशर में अल्लाह के सामने खड़ा हो और खुदा के आगे सिफारिश करे, हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस के अंदर ले जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, किरदारों पे मेहनत कीजिए। खुदा पाक की कसम,
اس وقت مال مضبوط ہے، کردار مشکوک ہے، اور بد نصیبی کی بات یہ جو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہم